بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن و حسین کا بچپن۔ شان حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کی پیدائش کی خبر معلوم ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ جب حسین پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام حرب رکھ دیا۔ اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے پھر عرض کیا حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر بھی اسی طرح ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر محسن رکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ان بچوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر رکھے ہیں جن کے نام شبر، شبیر، مشبر تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کان میں اذان دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک عبیداللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اس پر انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ انہوں نے وسمہ کا خضاب استعمال کر رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے سر تک کے حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حصے میں جو اس سے نیچے کا ہے سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے محرم کے بارے میں پوچھا تھا۔ شعبہ یعنی راوی نے بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دونوں یعنی نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضرت ایاس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفید گدھے کو کھینچا کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سوار تھے، یہاں تک کہ میں اسے کھینچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ تک لے گیا۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک پیچھے تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایک ایسی چادر اوڑے ہوئے تھے کہ جس پر کوجاؤں یا ہانڈیوں کے نقش سیاہ بالوں سے بنے ہوئے تھے۔ اسی دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اس چادر کے اندر کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں کر لیا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، آؤ ہم تم اپنے اپنے لڑکوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا۔ پھر فرمایا یا اللہ یہ لوگ میرے اہل ہیں۔
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے اور ان دونوں کے باپ اور ان دونوں کی ماں سے محبت کرے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کی سردار ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں ایک رات کسی ضرورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ ایک ایسی چیز لپیٹے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان پا رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ پھر جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا، یہ کیا ہے جس کو آپ لپیٹے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے اسے کھولا تو وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، حسن اور حسین۔ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے، میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ پھر آپ انہیں چومتے اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں سرخ قمیض پہنے ہوئے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے ممبر سے اتر کر ان دونوں کو اٹھا لیا اور ان کو لا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں کو گرتے پڑتے آتے ہوئے دیکھا تو صبر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اپنی بات روک کر میں نے انہیں اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا، بیٹے کیا ہی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سوار بھی تو کیا ہی اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کی دعوت میں نکلے، دیکھا تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں کھیل رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے نکل گئے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، ادھر ادھر بھاگنے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسانے لگے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھ کر بوسہ لیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ حضرت یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کود کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو انہیں اپنا ہاتھ پیچھے کر کے احسا سے پکڑ لیا اور انہیں زمین پر اتار دیا، اور ساری نماز میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدے میں جاتے تو یہ دونوں ایسا ہی کرتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور انہیں اپنی ران پر بٹھا لیا۔ میں کھڑا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان دونوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اسی لمحے ایک روشنی کوندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا اپنی امی کے پاس چلے جاؤ، اور وہ روشنی اس وقت تک رہی جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔